اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرا یہ آج کا جو مضمون ہے اس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلا حصے میں ہم ڈسکس کریں گے اسلام میں شخصیات کی اہمیت، اسلام شخصیات کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور دوسرا پارٹ ہوگا شخصیات کا تذکرہ کرنا اور اس کا مقصد کیا ہے، اور تیسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے قیام کا مقصد، ان کے اقدام کا مقصد، اور چوتھے پارٹ میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ دور حاضر میں حضرت امام حسین کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کے احوال سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گا فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کے تعلق سے۔ بدقسمتی سے ہماری امت مسلمہ مکمل طور پہ اس وقت فرقہ واریت کا شکار ہے، فرقہ پرستی میں گرفتار ہے، اور ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ تقسیم محض ٹوپیوں کے رنگ تک محدود ہوتی یا اماموں کے رنگ تک محدود ہوتی کہ کسی نے ہرا پہنا، کسی نے سفید اور کسی نے کالا، یا جبوں کبوں کے رنگ تک محدود ہوتی تو افسوس نہ تھا۔ بدقسمتی سے یہ تقسیم اوپر تک جاتی ہے۔ ہم نے اعمال بھی تقسیم کر رکھے ہیں۔ کسی کا تبلیغ پہ زور ہے تو دوسرا فرقہ اس پہ زور نہیں دیتا اس فرقے کی ضد میں۔ کسی کا اہل بیت پہ زور ہے تو دوسرا فرقہ اہل بیت کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ کسی کا توحید پہ زور ہے تو دوسرا فرقہ توحید پہ فوکس کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسے ہم نے اپنے عقائد بھی بانٹ لیے، ہم نے اعمال بھی بانٹ لیے، اور پھر بدقسمتی سے ہم نے شخصیات کو بھی تقسیم کر دیا۔ تو جب کہ قرآن کریم فرقہ واریت کی صریح مذمت کرتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور ہوا سماکم المسلمین، اور تمہارا نام مسلمان ہے، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھ دیا۔ ہماری دینی شناخت صرف اور صرف مسلم ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہماری دینی شناخت صرف مسلم ہے۔ باقی جتنی بھی شناختیں ہیں وہ دینی نہیں ہیں، آپ ان کو کوئی اور عنوان دے سکتے ہیں، وہ دینی شناخت نہیں ہے۔ فرقہ واریت کے تعلق سے قرآن کریم میں سورہ روم کے اندر آیت نمبر 32 میں آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، جو اپنے دین میں تفرقہ کیا اور فرقوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جو اس کے پاس ہے اس میں خوش ہے۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہی حق ہے، کہ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور یہ ہم لوگ پریکٹیکلی اپنی امت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر فرقے کو لگتا ہے کہ بس جو میرا طریقہ کار ہے وہی حق ہے، اور باقی سب باطل ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سیدھا فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ کرو، فرقے نہ بناؤ، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ پھر آیت نمبر 105 میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں اللہ کی طرف سے آ چکی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ بیماریاں پہلے بھی تھیں امتوں میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تحت وہ 73 فرقوں والی حدیث بیان کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بنائے، حضور کہہ رہے ہیں کہ یہود میں 72 بنے تھے، یہ اس کی روشنی میں ہے وہ حدیث۔ نصارہ میں یہود میں 71 بنے تھے، نصارہ میں 72، اور میری امت میں بھی یہ بیماری آ جائے گی اور 73۔ اور فرمایا کہ ملت واحدہ بن کے رہنا، امت بن کے رہنا، فرقہ نہ بننا، جماعت بن کے رہنا۔ تو اس کے بعد بھی اگر کسی کو فرقہ واریت سمجھ نہ آئے اور وہ فرقہ واریت سے نہ نکلنا چاہے، تو ایک آخری آیت جو اتنی سخت ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کسی مسلمان
کا دماغ کھلتا نہیں، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 159 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم فکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا اور گروہ بن گئے، فرقہ بن گئے، اے نبی، حضور سے کہا جا رہا ہے، اے نبی تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، اے نبی تمہارا ان سے کسی مسئلے میں فی شیء کسی بھی مسئلے میں واسطہ نہیں، انما امرہم الی اللہ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون پھر وہ بتا دے گا، یعنی کہ روز محشر کے وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے اپنے اعمال۔ تو یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کی فرقہ واریت کے تعلق سے کہ امت کے جتنے مسائل ہیں، میری تحقیق بھی انشاءاللہ اسی کے تعلق سے میں کر رہا ہوں، تھیسس میرا، اس کے وہ ڈائریکٹلی لنک ہے فرقہ واریت سے۔ ہمارے جتنے مسائل ہیں، اگر امت مسلمہ فرقہ واریت سے نکل جائے، ہمارے 99% مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد میں اپنے پہلے جز کی طرف آتا ہوں کہ اسلام میں شخصیات کی اہمیت۔ دیکھیں، ہم شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء شخصیات میں ہیں، اولیاء صالحین شخصیات میں ہیں، صحابہ شخصیات میں ہیں، اہل بیت شخصیات میں ہیں، بڑے بڑے ائمہ علماء شخصیات میں ہیں۔ تو شخصیات کی اہمیت اسلام میں ہے، اللہ تعالیٰ خود شخصیات کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے، شخصیات کی اہمیت ہے۔ کسی کی پرستی کرنا یہ الگ بات ہے اور اہمیت ہونا یہ الگ بات ہے۔ اسلام میں اس فرد کی بھی اہمیت ہے جس نے راستے سے پتھر اٹھا کے سائڈ رکھا، تو پھر علماء کی اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ پھر اولیاء کی اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ پھر انبیاء، صلحاء، شہداء، صحابہ، اہل بیت کی اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں نظام قدرت میں، یعنی کہ قدرت کا نظام کیا ہے، جتنا بھی قدرتی نظام ہے اس میں بھی شخصیات کا دخل رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس نے اپنا نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ اس نظام میں بھی شخصیات کا دخل رکھتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیز ہیں، بارش فرشتوں کے ذریعے برسائی جاتی ہے، انسان کی روحیں قبض فرشتوں کے ذریعے کروائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ زمین میں جتنے معاملات ہیں، آسمان میں، وہ فرشتے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انٹرلنکڈ ہیں، تو فرشتے بھی شخصیات ہیں۔ اور اس کے بعد نظام قدرت میں بھی دخل ہے اور نظام ہدایت میں بھی دخل ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھی شخصیات کا چناؤ کیا۔ انبیاء شخصیات ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، کہ تمام انسان ایک امت تھے۔ فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے نبی بھیجے اور بشارت سنانے والے اور ڈر سنانے والے بھیجے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے شخصیات کا، کہ اللہ تعالیٰ ڈر سنا رہا ہے ایک شخصیت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہا ہے ایک شخصیت کے ذریعے۔ ہر امت کی ہدایت رسول کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ یہ سارا کام کون کرے گا؟ نبی کرے گا۔ نبی مبعوث فرمائے، رسول مبعوث فرمائے، بس یہ سارا پروسیس کر کے تمہیں جو ہے وہ ہدایت دیں گے، تمہیں دین سکھائیں گے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، جو میں نے آیت تلاوت کی پہلے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، ان شخصیات کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو شخصیات کی اہمیت ہے، شخصیات کی اہمیت کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شخصیات ہی بنا کے بھیجا اس دنیا میں۔ اور پھر آ جاتے ہیں ہم اپنے دوسرے جز کے اوپر، یعنی کہ شخصیات کا تذکرہ کرنا۔ اب ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم کیسے شخصیات کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کانفرنسز کرتے ہیں، ہم سیمینارز کرتے ہیں، ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں، ہم اہل بیت و صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم اولیاء و صالحین و شہداء کی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی تذکرے کرتا ہے؟ ہم تو کرتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تذکرے کرتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پورا قرآن تذکروں سے بھرا ہوا ہے۔ پورا قرآن، آپ اگر قرآن کو ڈیوائیڈ کریں گے نا تو 50% سے زیادہ قرآن تذکروں سے بھرا ہے۔ انبیاء کے تذکرے، ان کا تعارف، ان کے احوال،
ہے نا، ان کے اخلاق، ان کی سیرت، پھر انسیڈنٹس جو واقعات ہوتے رہے ہیں پرانی قوموں کے ساتھ، وہ سارا تو تذکرہ ہی تو ہے. اسی کی بنیاد پہ ہم بھی تذکرے کرتے ہیں. 25 انبیاء کا تعارف قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان کے معاملات، ان کے واقعات اور حالات بیان کیے گئے. حضرت لقمان کا تذکرہ کیا گیا، حضرت سلیمان کا تذکرہ، بی بی مریم کا تذکرہ، ذوالقرنین کا تذکرہ، یاجوج ماجوج کا تذکرہ، فرعون، نمرود، شداد کا تذکرہ، اچھے لوگوں کا بھی ہے، برے لوگوں کا بھی ہے. تخلیق آدم کا پورا واقعہ بیان کیا گیا. واقعہ ہے نا، ایک واقعہ ہے. اور طوفان نوح کا پورا ایک انسیڈنٹ بیان کیا گیا. اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ و خضر کا پورا واقعہ بیان کیا گیا. حابیل قابیل کی پوری کہانی بیان کی گئی. ہاروت ماروت کی کہانی بیان کی گئی. حضرت ابراہیم کی کہانی، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت زکریا کی کہانی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کی کہانیاں، یہ سب قرآن کے اندر موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن بھی تذکرے کرتا ہے. قرآن پاک کی 28ویں صورت، وہ صورت کا نام ہی ہے سورہ القصص، کہانیوں کی صورت. اس کے اندر بنی اسرائیل کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، فرعون، حضرت موسیٰ کی کہانی فرعون کی، اور پرانی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں سورہ القصص کے اندر. تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا قرآن کریم سے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرے بھی کیے، خبریں بھی دی، کہانیاں بھی سنائی. یہاں تک بات بالکل اوکے ہے. اب آ جاتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شخصیات کے تذکرے کا مقصد کیا ہے. یہ ہے مدعا، شخصیات کے تذکرے کا مقصد. ہمارا مسئلہ کیا ہے ہماری قوم کا، کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں، انبیاء کا بھی ذکر کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء و صالحین کا ذکر کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے ذکر کو رسمی بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ذکر میں رسومات داخل ہیں، بدعات داخل ہیں، خرافات داخل ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ذکر ہمیں نفع کچھ نہیں دیتا. یہی وجہ ہے، آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آس پاس دیکھیں، ہمارے علاقے میں دیکھیں. زمانہ ہو گیا سیرت نبی کانفرنسز ہوتے ہوئے، کتنے لوگوں کی سیرت ڈیولپ ہو گئی، کتنے لوگوں میں ڈیولپ ہوئی ہے سیرت. 4 گھنٹے سیرت النبی ہم کانفرنس میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آج اس کانفرنس میں بیٹھنے کے بعد میرے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے یہ اوصاف میں نے ڈیولپ کر لیے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رسمی، بدقسمتی سے. تو پھر رسمی خطابات، دھواں دار خطابات رسمی طور پہ آ جائیں. کتابیں موجود ہیں، خطبات محرم کی کتاب اٹھائیں، بیان کر. خطبات رمضان کی کتابیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں کتابیں. خطبات ربیع الاول کی کتابیں موجود ہیں. تو رسمی خطبات وہ بیان ہوتے ہیں، اس سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی بدقسمتی سے. پھر اسی طرح تذکرہ کرتے ہیں نا ہم، اور پھر آ جاتی ہے نعت و منقبت. آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے نعت خواں پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر فیل ہیں واللہ. اور میرا تو بالکل من نہیں کرتا کہ میں ان کی نعتیں سنوں. آپ کا بھی نہیں کرتا ہوگا اگر آپ کو نعت سے شغف ہے تو. سارا سسٹم بدل دیا گیا، ایسی ایکٹنگ ہو رہی ہے نعت پہ، منقبت پہ. افسوس ہوتا ہے کہ حضور کے لیے نعت پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ عالم ہے ایکٹنگ کا. تو یہ ہمارا تذکرہ کرنے کا طریقہ تھا، ہمارا تذکرہ کرنے کا طریقہ ہی سارا بدل گیا. ہاں، یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شعر بہت اہم. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، نہ ہو روشن تو سخن مرگ دوام ساکی. اب جن کو ادب سے شغف ہے، شاعری سے شغف ہے، وہ سمجھ گئے ہوں گے. جو نہیں سمجھے ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ سینہ روشن ہے، اندر کچھ ہے، تو سوز سخن، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہاں سے، اس سے تمہیں عین حیات، یعنی کہ تمہیں زندگی مل جائے گی، زندگی مل جائے گی. لیکن اگر اندر کچھ نہیں ہے، اندر سب خالی ہے، کھوکھلا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی سوز سخن مرگ دوام بن جائے گا. تم بس باہر سے سب کچھ کرتے رہو گے، نعرے بھی چلتے رہیں گے، تقریریں بھی چلتی رہیں گی، تبدیلی نام کی کوئی شے تمہارے اندر نمودار نہیں ہوگی. اس کے بعد آ جائیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا حال تھا کہ ہم تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ اس انداز میں ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں قرآن سے کہ آخر تذکرے کا مقصد ہے کیا؟ تذکرہ اگر کرنا ہے کسی شخصیت کا، نبی کا، غیر نبی کا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کہاں سے لینا ہے مقصد؟ قرآن سے. ہماری بنیادی کتاب کیا ہے؟ قرآن.
ہمیں قرآن سے مقصد لینا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آج دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے تذکرے کے بارے میں. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 176 میں آپ یہ واقعات اور حالات ان کو سناؤ تاکہ یہ غور و فکر کریں. یہ مقصد ہے. کسی کے واقعات، کسی کے حالات، کسی کے احوال کچھ بھی سنائے جائیں گے، اس کا مقصد صرف ذوق و شوق نہیں ہے. قرآن کے نزدیک اس کا مقصد ہے یتفکرون، غور و فکر کرنا، اس سے کچھ سبق حاصل کرنا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عبرت، ان کے واقعات قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت ہے. اللہ کہہ رہا ہے قصے تو سنا رہا ہوں میں تمہیں، واقعات تو سنا رہا ہوں پرانی قوموں کے، انبیاء کے، فرعون کے، موسیٰ کے، ہے نا، شداد کے، نمرود کے، لیکن کیا ہے؟ عبرت ہے، وہ تم نے حاصل کرنی ہے ان واقعات سے اور قصوں سے. وفی عاد وفی سمود، ان کی کہانی میں، سمود کی کہانی میں، موسیٰ کی کہانی میں، ابراہیم کی کہانی میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے. اگر تم سمجھدار ہو، تم اس سے عبرت حاصل کر سکو. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم شخصیات کے تذکرے کی بات بھی کرتا ہے، اور لیکن ساتھ میں اس کا مقصد بھی بتاتا ہے کہ تذکرہ ایسے نہیں. تذکرہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں، کچھ عبرت حاصل کر سکیں. اب آ جاتے ہیں ہمارے اگلے جز پر جو ہمارا مین موضوع ہے. یہ اس لیے ضروری تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ ان پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم دین کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. اب آ جاتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی علیہ السلام کی شخصیت. دیکھیں امت مسلمہ کی اکثریت، اور اگر میں پرسنٹیج میں کہوں تو 99% حضرت امام حسین سے واقف ہے. نہ صرف ان سے واقف ہے، ان کی شخصیت سے بھی واقف ہے، ان کے مقام سے بھی واقف ہے، کی فضیلت سے بھی واقف ہے. یعنی کہ اس میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایک لاجیکل، ایک منطقی دلیل دیتا ہوں کہ حسین کی شخصیت ہے کیا. روایتوں کو ایک طرف رکھ دیں کہ عقل بھی بہت ضروری ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں عقل کا بار بار ذکر کرتا ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے، بدقسمتی ہم عقل کا بھی استعمال نہیں کرتے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر سے حضرت علی کو اپنے پاس رکھا اور حضرت علی کی تربیت کی. اور بالکل رشتہ داری کو سائڈ کر دیں، روایات کو سائڈ کر دیں، بالکل 100% لاجک، ریشنلٹی کی بنیاد پہ سوچیں کہ حضرت پوری جماعت صحابہ میں حضرت علی سے زیادہ تربیت یافتہ شخص کوئی بھی نہیں تھا. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، واللہ یہ لاجیکل بات ہے. ٹھیک ہے، ان کو سب سے زیادہ وقت ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہنے کا، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے اس طرح تربیت کی ہے جس طرح چڑیا اپنے بچے کو کھلاتی ہے نا، اس طرح مجھے حضور نے تربیت کی. تو یہ اس لیے بتایا میں نے آپ کو کہ پھر کیونکہ حسین کی بات کر رہے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام کی، تو پھر حسین کی پیدائش، حسین نے آنکھ کھولی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں، اس بات کو سمجھے. اور پھر امام حسین کی تربیت 7-8 سال مان لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جماعت صحابہ میں اس وقت سب سے زیادہ تربیت یافتہ شخص حضرت علی کے زیر سایہ ہوئی. تو جب تربیت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو پھر علی جیسے بنتے ہیں، اور پھر جب علی جیسے تربیت کرنے والے ہوں، فاطمہ جیسے تربیت کرنے والے ہوں، تو حسین ابن علی جیسے آتے ہیں. آپ سمجھے؟ تو اس چیز سے ہر کوئی واقف ہے کہ امام حسین کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. میں وہ سب بیان نہیں کروں گا، میں صرف 2 حدیثوں کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. اور یزید کے کردار سے بھی ہر کوئی واقف ہے. 99.9% امت مسلمہ کے نزدیک یزید کوئی اچھا انسان نہیں تھا. کافر ہے، فاسق ہے، کیا ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن اچھا کسی نے اس کو نہیں کہا. جو کہتے ہیں وہ یا تو فرقہ وارانہ منافرت کے شکار ہیں یا وہ جہالت کے شکار ہیں جو اس کا دفاع کرتے ہیں. 99.9% امت مسلمہ نے کبھی اس کو اچھا نہیں کہا. تو یزید کی شخصیت اور حسین کی شخصیت کا تو کمپیریزن کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر کوئی کرے گا تو وہ بالکل جاہل انسان، وہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. لہٰذا 2 حدیثیں. پہلی حدیث سن رکھی ہے آپ نے، لیکن میں ایک نئے انداز سے، ایک نئے لاجک کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا. پہلی حدیث جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سب نے سنی ہے، سینکڑوں مرتبہ سنی ہے بیانات میں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے جامع السنہ میں بیان کیا 3768 نمبر، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں، امام احمد ابن حنبل نے، امام ابن حبان نے الصحیح میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام حاکم نے المستدرک میں، امام حزمی نے، اور ہر محدث نے ہر بڑی کتاب کی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح درجے کی حدیث۔ اب اس کو ایک الگ انداز میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسن حسین کی عمر ہے 5 6 7 برس یا اس سے بھی کم، تب یہ حدیث وارد ہوتی ہے اور رسول اللہ اپنے آپ فرماتے ہیں کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جب وہ خود ابھی جوان نہیں ہوئے، خود ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، بچے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہیں؟ اسلام میں تو کوئی چیز بے وجہ نہیں ہے، اسلام میں تو ناخن کاٹنا بھی بے وجہ نہیں ہے، اسلام میں تو مسواک کرنا بھی بے وجہ نہیں ہے، تو یہ اتنی بڑی بات کیسے بے وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کیوں ہیں جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین؟ بچے ہیں، ابھی تک جہاد میں بھی شرکت نہیں کی، ابھی تک کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ کوئی اگر یہ تصور کرے کہ بس اس لیے ہیں کہ رسول کے نواسے ہیں تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ اسلام نہ کنبہ پرستی کی بات کرتا ہے، نہ اسلام نسل پرستی کی بات کرتا ہے، نہ اسلام فرقہ پرستی کی بات کرتا ہے، اور نہ ہی اسلام ذات پرستی کی بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کنبہ پرستی، کوئی نسل پرستی، کوئی ذات پرستی کی تعلیم ہمیں نہیں دی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسن حسین کو کس بات پہ جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر کر دیا گیا؟ بھائی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ کسی وجہ کی بنیاد پہ ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں، بلا وجہ کوئی بھی شے نہیں ہوتی۔ تو حسن و حسین کی کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دونوں کو جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا؟ تو وہ وجہ اس وقت تو نمودار نہیں ہوئی، وہ وجہ بعد میں سمجھ میں آئی۔ حسن نے ایک کارنامہ کیا اور ایک کارنامہ حسین نے کیا، اور یہ دونوں کارنامے اتنے بڑے تھے کہ واقعی ان کے بدلے میں ان کو جنت کے جوانوں کا سردار ہی ڈکلیئر کرنا تھا۔ اس بات کو سمجھیں کہ جنت ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، ہر نبی جنت میں جائے گا، ہر ولی جنت میں جائے گا، ہر انسان جو ہے وہ اس کی آخری ڈیسٹینیشن جنت ہے، اور اس جنت کے جوانوں کے سردار جو ہیں وہ حسن و حسین ہیں۔ تو امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن علیہ السلام، بدقسمتی سے ان کو بھی ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ امام حسن علیہ السلام کی بہت بڑی قربانی ہے، اور انہوں نے جس منصب سے پیچھے ہٹ کے امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچایا تھا، بدقسمتی سے وہ فتنہ بعد میں نمودار ہو گیا۔ انہوں نے اسی چیز سے بچایا تھا جو بعد میں ہو گئی، اور یہاں پر ایک تنظیم کی سرپرستی سے پیچھے نہیں ہٹتا بندہ، آپ سمجھے؟ کوئی ایم ایل اے کی پوسٹ نہیں چھوڑتا۔ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ حسن ابن علی اتنی بڑی سلطنت اسلامیہ کی بولتے ہیں کرسی پر فائز ہیں، خلافت حاکم ہیں، اور پچھڑ جاتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، اس کو سیریسلی لیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ میں نے کہا نا، کوئی چھوٹی سی تنظیم کی صدارت نہیں چھوڑتا۔ حسن ابن علی نے یہ کارنامہ کیا، اسی کے بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اس کی وجہ سے 2 بڑے گروہوں کے مسلمانوں کے گروہ میں صلح ہوئی۔ اور حسین کا کارنامہ یہ تھا، اور ہاں اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں پہ ڈائلاگ کر کے معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں وہاں پہ ڈائلاگ کر کے معاملات سلجھانے چاہیے، لیکن جب ڈائلاگ کی گنجائش نہ رہے اور پانی جو ہے وہ سر سے اوپر ہو جائے تو پھر حسین ابن علی کا کردار سامنے آتا ہے۔ آپ سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ڈائلاگ نہیں کیا گیا، ڈائلاگ بھی کیا گیا، لیکن پھر وہ مقام آیا کہ جہاں پر پیچھے ہٹنا نواسہ رسول امام حسین ابن علی جیسی شخصیت کے لیے پھر جائز نہیں تھا۔ کسی اور کے لیے جائز ہوتا، لیکن حسین ابن علی کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مقام حاصل اس لیے ہوا کہ انہوں نے 2 کارنامے ان دونوں شخصیات نے انجام دیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی آپ نے سن رکھی، حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسبات۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے،
اور حسین قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ یہ بھی بشارت تھی کہ حسین کی اولاد بہت ہوگی، یہ وہ بشارت تھی۔ یہ بھی حدیث حسن درجے کی ہے، امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام بخاری نے الادب المفرد میں، شیخ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر، امام طبرانی، امام موجم، سب امام حاکم سب نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے متعلق بھی ایک نئی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، اہل علم کو پتہ ہوگی لیکن ایک نئی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علامہ ملا علی قاری حنفی، اہل سنت کی جلیل و قدر شخصیت، قد آور شخصیات میں سے ملا علی قاری، آپ شرح مشکات کے اندر، مرقات جو انہوں نے شرح لکھی مشکات المصابیح کی، اس میں قاضی ایاز المالکی کی نسبت سے لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ انہوں نے لکھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیات یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین، امام حسین، محبت کے تقاضے میں برابر ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، محبت کے تقاضے میں برابر ہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ قاضی ایاز المالکی، اور بیان کون کر رہا ہے شرح کے اندر؟ ملا علی قاری۔ آگے ایکسپلین کرتے ہیں، یعنی کہ جس نے حسین سے محبت کی اسے لازماً، یعنی کہ اسی نے رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے رسول سے محبت کی اسے لازماً حسین سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے حسین سے نفرت کی اس نے رسول سے نفرت کی۔ اسی طرح جس نے حسین سے رشتہ جوڑا، تعلق جوڑا، اس نے نبی سے تعلق جوڑا۔ جس نے حسین سے تعلق توڑا اور اس سے لڑائی کی، اس نے نبی سے تعلق توڑا، اس نے نبی سے لڑائی کی۔ یہ مرقات کے اندر، شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں امام حسین۔ ٹائم کیا ہوا ساجد بھائی؟ اچھا، میں کنکلوڈ کروں گا اس کو، ٹھیک ہے؟ پلیز آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ شکریہ۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، دین رسموں کا نام نہیں ہے، اور آج انشاءاللہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں کچھ اور نئی باتیں بھی پتہ چلیں گی۔ ایک غلط فہمی یاد رکھیں، ایک غلط فہمی، بدقسمتی سے وہ لوگ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں یا نیوٹرل اپروچ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جانے انجانے میں ایک جسارت یہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کردار کے اوپر انگوش نمائی کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حسین کو شاید حکومت کی لالچ تھی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں، میں نے کہا عقل استعمال کریں، عقل بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک تنظیم کی سرپرستی کوئی نہیں چھوڑتا۔ حسن ابن علی نے پوری امت مسلمہ کی خلافت چھوڑ دی۔ یہ اپنے آپ میں دلیل ہے کہ اہل بیت کو کسی حکومت کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کوئی آپ ایک مجھے بتا دیں، ایک مثال اور بتا دیں جس نے اتنی بڑی سلطنت سے اتر کے نیچے ہٹ گیا ہو کوئی انسان، تاریخ اسلام میں بتا دیں، تاریخ انسانیت میں ڈھونڈ کے بتا دیں، کوئی نہیں۔ تو اہل بیت کے اندر کوئی لالچ کسی قسم کی حکومت کی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی وفات ہو جاتی ہے سن 50 ہجری میں۔ اس کے بعد بھی 10 سال حکومت کسی اور کی، اور اس میں کون جی رہا ہے؟ حسین ابن علی جی رہا ہے۔ کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جب امام حسین نے جو ہے وہ اپنی ایک تحریک سٹارٹ کی، جب یزید کی ولی عہدی ہو گئی، تو اس وقت بھی امام حسین نے کبھی حکومت کی کوئی بات نہیں کی۔ امام حسین نے جو باتیں کی وہ میں بتاؤں گا کیا باتیں کی۔ اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ امام حسین کا قیام، امام حسین کا اقدام اس بندے کو کبھی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جس کو اسلام میں خلافت کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا۔ خلیفہ میں اور بادشاہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نیابت میں ہوتا ہے۔ خلیفہ کا اپنا کوئی قانون نہیں ہوتا، وہ اللہ کا قانون پہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میری بات تب تک ماننا جب تک میں اللہ اور رسول کی بات کروں گا۔ یہ خطبہ موجود ہے۔ یہی باتیں حضرت عمر نے بھی کہی۔ حضرت عمر کی تو بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ بندہ مجھے پسند ہے جو میری غلطی دیکھ کے مجھے کریکٹ کرے، مجھے ٹھیک کرے۔ اور وہ جمعے کا خطبہ جس میں ایک عورت نے ان کو روک لیا، پھر وہ کرتے کا معاملہ کہ کرتا کہاں سے آیا، یہاں پہ آپ کسی پہ اعتراض کر کے تو دیکھیں، سیدھا گستاخی کا لیبل لگا دیا جائے گا آپ پہ۔ لیکن حضرت عمر نے نہیں کہا کہ تم میرے گستاخ ہو گئے، نہیں، شکریہ ادا کیا کہ شکریہ کہ
کہ تم نے مجھے اس عورت کا شکریہ کیا کہ آج عورت نے جو ہے عمر کو علم سکھایا ہے. تو یہ تعلیم ہے اسلام کی. اور جب یزید کی ولی عہدی ہوئی، یعنی کہ جب یزید تخت پہ آیا ہے، اس سے تقریباً 5-8 سال پہلے سے یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا. سب سے پہلے جس شخص نے اس کی مخالفت کی ہے وہ حسین ابن علی نہیں تھے، وہ ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے. انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کیسر و کسریٰ کی روایت ہے، یہ خلافت نہیں ہے. ان کی سن 55 ہجری میں 55-56 میں وفات ہو گئی. اس کے بعد ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اس کی مخالفت کی. پھر ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کے صاحبزادے حسین ابن علی نے بھی اس کی مخالفت کی. پھر حضرت عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر کے بیٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کی مخالفت کی. اور رسول اللہ کے چچا عباس کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس نے مخالفت کی. یہ 5 جلیل القدر شخصیات، قدآور شخصیات اس وقت کی تھی جنہوں نے متفقہ طور پہ اس معاملے کی مخالفت کی. پھر بعد میں کچھ لوگ، عبد الرحمن ابن بکر کی وفات ہو گئی، بعد میں کچھ شخصیات مصلحت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کمپرومائز کر گئے، لیکن 2 شخصیات نے کمپرومائز نہیں کیا، ایک حسین ابن علی نے، ایک عبداللہ ابن زبیر نے، اور دونوں کی شہادت ہوئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بھی ظلم ہوا، ان کی لاش مکہ کے باہر ٹانگ دی گئی. خیر، یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو کانسیپٹ بتا دیا ہے خلافت کا اور یہ سارے ملوکیت کے معاملے. اب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ موومنٹ سٹارٹ کی، اس بات کو سمجھ لیں امام حسین علیہ السلام نے کوئی خروج نہیں کیا. آپ یہ حق اسلام دیتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق دیتا ہے ہر انسان کو، اور اس کے 3 درجات ہیں کہ تم برائی کو روکو اپنے ہاتھ کے زور سے، اگر نہیں روک سکتے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو. اور جو اس درجے کی برائی ہو، اس درجے کی کہ اسلام کے نظام خلافت اور نظام حکومت پہ ایک ایسا شخص بیٹھ جائے جو اس کا اہل نہ ہو، اور پھر سنتیں تبدیل ہونے لگیں اور قرآن و سنت سے انحراف ہو رہا ہو، تو اس صورت کے اندر ایک مومن، ایک عام مومن پہ بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے جب یہ اپنی تحریک شروع کی، امام حسین نے خروج نہیں کیا. امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مدینہ سے کوفہ شفٹ ہو جاؤں گا، اور اپنے پورے خانوادے کو لے کے وہاں چلے گئے، اور وہاں رہ کے وہاں سے ایک باضابطہ تحریک شروع کروں گا اس حکومت کے خلاف. جس طرح دنیا میں آپ دیکھیں کتنے ممالک میں تحریکیں ہوتی ہیں. کیا ہند میں تحریک نہیں ہوئی؟ ہند میں مہاتما گاندھی نے بھی تحریک چلائی، ایک پورے برٹش رول کے خلاف تحریک چلائی نا. ایسی تحریکیں چلتی ہیں. نیلسن منڈیلا نے تحریک چلائی، اور دیگر آپ چلے جائیں، میلکوم ایکس نے تحریک چلائی امریکہ کے اندر. تو اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں تاکہ آپ اس میں نظام کو سدھاریں. تو یہی جو ہے وہ مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا. آپ چلے گئے، اور آپ کا یہ پلاننگ تھی کہ میں وہاں پہ جا کے وہاں سے ایک تحریک سٹارٹ کروں گا. خطوط بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور باقی معاملات بھی. یزید کو اس چیز کا علم ہو چکا تھا کہ اگر حسین کوفہ پہنچ گئے تو پھر یہ تحریک روکنی مشکل ہو جائے گی. لہٰذا یزید نے یہ ٹھان لی کہ حسین کو کوفہ نہیں پہنچنے دینا، اور اس لیے راتوں رات کوفہ کا گورنر پہلے حضرت نعمان بن بشیر تھے وہاں پر، اور وہ معتدل انسان تھے، اور ان کو ہٹا کے پھر عبداللہ ابن زیاد کو رکھا گیا، اور یہ سارے معاملات ہوئے. بصرہ کے جب یہ تحریک شروع کی تو بصرہ کے بعض بزرگ شخصیات کو خط لکھا امام حسین نے. اس خط کو علامہ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر نقل کیا ہے، اور اس خط سے آپ کو بہت کچھ پتہ لگے گا. اس میں خاص الفاظ ہیں. حضرت امام حسین نے ان کو بتایا سارا کچھ. اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، کہ میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. کیوں؟ فَإِنَّ سُنَّتَ قَدْ أُمِيتَتْ، کہ سنت کو مار دیا گیا ہے، سنت کی موت، سنت رسول کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. فَإِنَّ بِدْعَةَ قَدْ أُحِيطَتْ، اور بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہے، بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے. تو اس جملے سے، اس خط کے جملے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین ابن علی تجدید قرآن و سنت کے لیے نکلے تھے.
اور بدعت کے خلاف نکلے تھے، کیونکہ اس حکومت میں بہت ساری چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو رہی تھی، انہی کو بدعت کہتے ہیں، نئی چیزوں کو۔ تو حسین ابن علی اس طرف نکلے تھے۔ پھر ایک اور بہت ہی اہم خط، جو خطبہ جو امام حسین کے قیام کو پوری طریقے سے ان کے مقصد کو واضح کر دیتا ہے، اس کو الخوارزمی نے مقتل الحسین کے اندر نقل کیا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب جو گلدستہ اہل بیت ہے اس کے اندر بھی یہ نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے اور سنت کی خلاف ورزی کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم کا معاملہ کرے، اور یہ شخص جو اسے دیکھے اس بادشاہ کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، جو بات میں نے پہلے بولی، قول اور فعل سے مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ یہ اس شخص کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے ٹھکانے یعنی کہ جہنم میں پہنچا دے۔ یہ امام حسین کا خط واضح کر دیتا ہے کہ حسین ابن علی کیوں نکلے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام نے شیطان کی پیروی اختیار کر رکھی ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ رکھا ہے، زمین میں فساد ڈالا ہوا ہے اور حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ کے رکھا ہے، اور اللہ کے حرام کو حلال اور اللہ کے حلال کو حرام کر ڈالا ہے۔ یہ امام حسین کا خطبہ تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا۔ اور اس کے بعد تاریخ طبری کے اندر امام طبری نے ایک اور جملہ امام حسین کا نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں، وَعَلَى الْإِسْلَامِ سَلَامُ، اسلام کو سلام کہہ دو۔ کیوں؟ کب؟ کہ جب امت محمد کے اوپر مثل یزید جیسا حاکم آ جائے تو پھر اسلام کو سلام کہہ دو۔ یہ جملہ امام طبری نے نقل کیا امام حسین کا۔ اب آخری میں کنکلوڈ کروں گا اس کو کہ دور حاضر میں امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ عنہ کی سیرت کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک؟ موجودہ معاشرہ کیا ہے، یہ بڑا اہم ایک مسئلہ ہے کہ موجودہ معاشرے کو ذرا دیکھیں، برائی کا لیول دیکھیں، جو پہلے تھا وہ آج نہیں ہے، برائی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہو تو آپ اسے روک بھی نہیں سکتے، آپ اسے کچھ کہیں گے تو وہ کہے گا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سوچیں 2 منٹ کے لیے کہ حسین ابن علی نے جو اقدام کیا وہ کتنا عظیم اقدام تھا، کہ یہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی برائیاں، میں مثال دے دیتا ہوں، بڑی چھوٹی سی برائی، کوئی مان لو گالیاں بکنا ایک برائی ہے نا، ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا، ہر کوئی بندہ گالی بکتا ہے۔ ایک بندہ گالی بک رہا ہے، آپ اس کو منع کر دیں کہ بھائی گالی کیوں بک رہے ہو، اچھی بات نہیں ہے، وہ آپ منہ چھڑ کے آپ کو بول دے گا بھائی تجھے کیا تکلیف ہے۔ تو کتنا مشکل ہے امر بالمعروف۔ تو موجودہ معاشرہ یہ ہے ہمارا۔ اب علمی مقام دیکھ لیں، لوگ کتنے بیگانے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرے انالیسس کے مطابق 95% مسلمان نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں ہے، زندگی بیت جاتی ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ دینداری کا لیول دیکھ لیں، ہم لوگوں میں دکھاوا ہے، دینداری دکھاوے کے طور پہ تو ہے لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ قرآن و سنت سے دوری دیکھ لیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو قرآن پتہ ہے، کتنے ہی لوگ جن کو جو ہے وہ سنت رسول کا پتہ ہے، حدیث رسول کا پتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے معاملات اور تعلقات، ان پہ بھی نظر ڈالیں کہ ہمارے کیا معاملات اور تعلقات ہیں، ہمارے رشتہ داریوں کے کیا معاملات ہیں، ہمارے گھریلو معاملات کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہماری سوسائٹی میں معاشرتی نظام کیا ہے، یہ سب میں بگاڑ آیا ہوا ہے۔ تو اس سب کے متعلق ہم حسین علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ میں معاملات کو پہلے دیتا ہوں کہ میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارا اس سوسائٹی میں، معاشرے میں میرڈ لائف کرائسس چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں نکاح کیا چیز ہے، بہت پرابلمس کھڑی ہو رکھی ہیں۔ اور ادھر حسین ابن علی کے ساتھ ان کی ازواج ہیں، حضرت شہربانو ہیں، ام البنین ہیں، اور لیلا بنت مسعود ہیں۔ اف نہیں کی کسی نے۔ یہاں پر خامد پہ تھوڑا سا برا وقت آ جائے آج کے دور میں تو بیوی جو ہے وہ اس سے بیزار ہو جاتی ہے۔ ادھر بھی تو بیویاں تھیں، ادھر بھی تو بیوی تھی، آپ دیکھو کیسے حالات میں رہی۔ کیا ہمیں امام حسین سے یہ سب، ان کی زندگی سے یہ سب سیکھنا نہیں ہے؟ کیا ہماری عورتوں خواتین کو یہ سیکھنا نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ والدین اور اولاد کے معاملات دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ ہو تربیت کرنے والا
تو علی ابن ابی طالب بنتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب جیسا ہو تو علی امام حسین بنتے ہیں۔ اور پھر اولاد دیکھیں، اولادیں قربان ہو گئی، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی آپسی محبت دیکھیں، آپ اٹھائیں تاریخ، آپ تو پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، آپ دیکھیں تاریخ، ان کی محبت، آپسی محبت کس لیول کی تھی۔ اس کے بعد بہن بھائی کا رشتہ دیکھیں، یہ میں آج کے دور کو تقابل کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں امام حسین کی شخصیت۔ بہن بھائی کا رشتہ دیکھیں، ہمارا معاشرہ ہم روتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں سیدہ زینب کی اور امام حسین کے تعلق کی، اور ہمارے معاشرے میں ہم بھائی اپنی بہن کا حق نہیں دیتے جو قرآن نے اس کو دیا ہوا۔ کتنے لوگ دیتے؟ کیا ہمیں ان چیزوں پہ نہیں سوچنا؟ تو پھر ہم حسین کے فالوورز کیسے ہوئے؟ ہم حسین کے ماننے والے کیوں کر ہوئے؟ ہمیں بے شک ہم بات کریں سیدہ زینب کی اور امام حسین کے رشتے کی، تو کیا ہمیں آج ان کی سیرت سے، ان کی زندگیوں سے سبق نہیں لینا؟ تو ہم اپنی بہنوں کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ چیزیں نہیں سیکھنی ہیں؟ سیدہ زینب بنت علی نے کیا کیا، کس طرح بہن کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے، اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا۔ یہاں ایسے ایسے معاملات ہیں، بہن بھائی بات نہیں کرتے، 20 سال روٹے رہتے ہیں چھوٹے مسائل کے اوپر، رشتوں کے مسائل کے اوپر، زمین جائیدادوں کے مسائل کے اوپر۔ پھر بھائیوں کا تعلق دیکھیں، بھائی کیا ہوتا ہے؟ 7 بھائی امام حسین علیہ السلام کے، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان ابن علی، عباس ابن علی، لوگوں کو تو نام بھی نہیں پتا، ابو بکر بن علی، اور محمد ابن علی، اور عمر بن علی۔ یہ 7 بھائی امام حسین کے، مولا علی کے بیٹے، کربلا میں ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے آپ معاملات صرف انسانی لیول پہ دیکھیں، کون بھائی کسی کے لیے شہید ہوتا ہے یار؟ آج کے دور میں تو بھائی لڑائیوں پہ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، اور زمینوں کے جھگڑوں پہ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ کیا ہمیں حسین سے سیکھنا نہیں ہے کہ بھائی کیا ہوتے ہیں؟ بھائی کے لیے جان دے گئے، 7 بھائی جان دے گئے، اپنی اولادوں کو وہاں پہ قربان کر گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، ہمارے تعلقات کیسے ہیں آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ؟ ہم یہاں پر ایک دوسرے سے بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کئی برس ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام حسن بن علی کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ بھائی کے لیے شہید نہیں ہوتا، یہاں بھتیجے چچا کے لیے شہید ہو گئے۔ 4 بیٹے حسن ابن علی کے، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عبداللہ ابن حسن، اور بشر ابن حسن۔ پھر 2 بیٹے عباس بن علی کے، قاسم بن عباس اور فضل بن عباس، جن کی کنیت تھی ابو الفضل، فضل بن عباس۔ پھر 4 بیٹے حضرت عقیل بن ابی طالب کے، چچا کے، ٹھیک ہے، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ بن عقیل، اور محمد ابن ابی سعید بن عقیل۔ اچھا، پھر ایک اور مثال دیتا ہوں، دوستی، آج کل کی دوستی پیسے کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، فلاں صاحب گاڑی والے، بنگلے والے، ان سے دوستی کی جائے گی، فلاں بہت اچھے عہدے والے، ان سے دوستی کی جائے گی، بس یہ دوستی ہوتی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں دوستی کیا ہوتی ہے۔ امام حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر اٹھ کے آگے کربلا میں شہید ہو گئے دوست، ٹھیک ہے۔ وہب ابن قلبی، زہیر ابن قین، دوست کے لیے قربان ہو گیا، پتہ تھا موت ہے، مرنا ہے میں نے۔ یہاں کیسے دوستی ہوتی ہے ہم لوگوں کی؟ کیا ہمیں سبق نہیں لینا؟ پھر آگے اور بتاؤں آپ کو میں، ہمارا کردار کیونکہ اچھا نہیں نا، اس لیے ہمارے لیے تو کوئی بھائی کیا ہی کرے گا، جان دینا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہمیں۔ ہمارے کردار ویسے نہیں ہیں، وہ حسین ابن علی تھے جن کے لیے لوگوں نے جانے دی۔ آگے سنیں، اب ہم کتنا متاثر کرتے ہیں کسی کو، ہم سے تو اپنا کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ اور حسین کھڑے ہیں کربلا کے میدان میں، اور سامنے فوج کھڑی ہے مخالفین کی، دشمن کی، اور حسین وہاں بات کرتے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دعوت دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں، اور وہاں سے ایک بندہ حر نکل کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حر ابن یزید التمیمی، اور اتنا متاثر ہو گیا کہ اس کو پتا تھا ادھر 30,000 یا 50,000 یا لاکھ کتنے بھی رکھ لیں، ادھر انہوں نے مرنا ہی مرنا ہے، یہ طے تھا۔ اب 2 منٹ کے لیے اس مومنٹ میں جا کے دیکھیں، طے شدہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن حر اٹھ کے ادھر سے ادھر آ جاتے اور شہید ہو جاتے۔ اور اس کے بعد صرف حر نہیں، کیونکہ حر کا نام پتہ ہے، میں اور بھی نام بتاتا ہوں آپ کو، سعد ابن حارث الانصاری، اور دوسرے بھائی ان کے ابو الحتوف ابن حارث الانصاری، یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، اور یہ کوفہ سے فوج کے ساتھ آئے تھے امام حسین سے لڑنے کے لیے۔ انہوں نے جب امام حسین کی باتیں سنی، یہ دونوں بھی ادھر آ گئے۔ حر تو آئے کیونکہ آپ لوگوں کو حر کا پتہ ہے،
یہ میں آپ کو 2 نام اور بتا رہا ہوں آج. یہ 2 شخصیات دونوں جڑواں بھائی تھے, یہ دونوں بھی امام حسین کی طرف سے شہید ہوئے. پھر ایک اور عمر بن سعد کی آرمی میں سے ایک اور شخص اٹھ کے آیا ادھر, یزید ابن زیاد بن محاصر. یہ شخص بھی ادھر سے عمر بن سعد کی فوج سے نکل کے امام حسین کے خیمے میں آ گیا اور ان کی طرف سے شہید ہو گیا. اور اس کے بعد اور دیکھیں, غلام, کہ غلام کا کلچر تھا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. تو امام حسن نے جن غلاموں کو آزاد کیا ہوا تھا, امام حسین نے جن غلاموں کو آزاد کیا ہوا تھا, اور حضرت مولا علی نے جن غلاموں کو آزاد کیا ہوا تھا, وہ تقریباً 7 سے 8 غلام جب ان کو پتہ لگا کہ حسین ابن علی وہاں ہیں, وہ وہاں پر آ کے شہید ہو گئے. 8 غلام, 2 منٹ کے لیے تصور کریں, غلام, رشتہ دار بھی نہیں, کون جاتا ہے کسی کے لیے غلام, وہ بھی آزاد کردہ جس سے کوئی اب لینا دینا نہیں. ان کے نام سنیں, جون بن ہوئے, سعد, سلیمان بن رازن, اس کے بعد قریب ابن عبداللہ, نصر بن ناظر, اور واضح الترکی, اسلم, حارث, رافع, یہ سب لوگ تھے, یہ غلامان میں سے تھے. اور آخری میں کنکلوڈ کر دوں کہ ہم اس زمانے میں حسین ابن علی سے کیا سیکھتے ہیں, کیا سیکھنا چاہیے ہمیں. دیکھیں, ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے, اور پھر سب سے بڑی بات جس کے ہم سب دعوے دار ہیں, حسینی ہونے کے ناطے, حسینیت کا دعوے دار ہونے کے ناطے, ہمیں امام حسین کی شخصیت, ان کے کردار, ان کے اعمال سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز, میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں, اس پہ یہ آخری ہے, کہ سب سے پہلی چیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ سیکھنی چاہیے. اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, چاہے چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پہ ہو, اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. دوسرا جو میں نے خطبے میں بتایا, تجدید قرآن و سنت, قرآن اور سنت کی تجدید کرنا, اس کے بارے میں اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرنا, یہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تیسری چیز, اطاعت الہی, ہر حال میں امام حسین نے اطاعت الہی نہیں چھوڑی. چوتھی چیز, دعوت اصلاح, تبلیغ دین. کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے بھی حسین مخالفین کو تبلیغ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, ہم یہاں اچھے بھلے ماحول میں ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم کسی کو تبلیغ کر کے سیدھے راہ پہ لگائیں. حسین کربلا کے جنگ کے میدان میں بھی کھڑے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ یار 1 2 4 ہی صحیح, اور ان پہ رو رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, بول رہے ہیں میں ان لوگوں پہ رو رہا ہوں کہ یہ اپنی جہالت کے سبب, اپنی گمراہی کے سبب اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں, ان پہ رو رہا ہوں. رسول اللہ کے نواسے تھے نا, طائف کے مقام پہ حضور بھی تو روئے تھے, رسول اللہ کے نواسے تھے, کیوں خوش نہیں تھے؟ ان کے مرنے پہ بھی افسوس تھا کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں. پھر دوسروں کو معاف کرنا, یہاں بہت مسئلہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے معاشرے میں لوگ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, معاف نہیں کرتے. میں کتنے ایسے معاملات جانتا ہوں, خانوادوں کو جہاں بہن بہن سے بات نہیں کرتی, کئی سال ہو گئے, بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں. دوسروں کو معاف کرنا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, حر دوسری فوج میں تھے, معاف کیا نا, ادھر آ گئے. سعد بن حارث کو, ابو حتوف کو, اور یزید بن زیاد کو, ان سب لوگوں کو معاف کیا. اور پھر غیرت ایمانی سیکھنے کی ضرورت ہے حسین علیہ السلام سے. ضمیر زندہ رکھنا ہے ہمیں. جس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں یا ہمارا دین غلط کہتا ہے, ہمیں اس کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا, اسے ہم غلط کہیں گے. یہ ہمیں تعلیم امام حسین دیتے ہیں. اور اس کے بعد جرت کہ وقت پڑنے پر جرت کا مظاہرہ کرنا. آپ سب کربلا کی تاریخ سے واقف ہیں کہ کس قدر امام حسین علیہ السلام نے جرت کا مظاہرہ کیا میدان کربلا میں. اور پھر آخری چیز اس سب کے بعد, صبر, پیشنس. یہ امام حسین اور پورا ان کا خانوادہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے. اور اسی پہ میں اختتام کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کو معاف فرمائے, ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, ہمیں ہدایت دے, ہمیں انبیاء سے اور صالحین, شہداء اور اولیاء سے اور اہل بیت سے اور صحابہ سے, سب کی سیرت اور سب کے احوال سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رسمی مسلمان نہ بنائے, ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. ایک آخری شعر عرض کر کے علامہ اقبال کا آپ سے اجازت چاہوں گا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق, اور صبر حسین بھی ہے عشق, اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت.